اس کا پہلا شعر ہے: آبرو کیا خاک اس گل کے گلشن میں نہیں، ہے گریباں ننگے پیراہن جو دامن میں نہیں۔ آبرو کا مطلب ہوتا ہے عزت، اور کیا خاک کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ گل کہتے ہیں پھول کو، اور گلشن کہتے ہیں باغ کو یا باغیچے کو۔ گریباں کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں قمیض میں ایک گریبان ہوتا ہے، اور ننگے پیراہن کا مطلب ہوتا ہے لباس کے لیے شرم کا باعث۔ اب وہ کیسے، یہ آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دامن تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لباس کا جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے اس کو دامن کہتے ہیں۔ تو مرزا فرماتی ہیں کہ اس پھول کی عزت اور آبرو کیا ہو سکتی ہے جو باغ میں نہ ہو، کیونکہ پھول باغ ہی میں بھلے لگتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی ایسی جگہ پر، مثلاً اگر کوئی آدمی جہاں پر بہت سارے ہوٹل کھلے ہوئے ہوں اور وہ بیچ میں جا کے اپنی موٹروں کی ورکشاپ کھول لے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں نہیں چلے گی، کیونکہ وہاں لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی گاڑی کا کام کروانا ہے تو ان کو اس جگہ پر جانا پڑے گا جہاں پر اس کی ایک مارکیٹ ہوگی۔ تو اسی طرح جو چیز جس جگہ کے لیے بنی ہے، مرزا کہتے ہیں کہ وہ وہیں پر اچھی لگتی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا پھول ہے جو کسی ایسی جگہ پر کھل گیا ہے کہ جہاں پر باغ نہیں ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے، اور پھولوں کے جو رنگ ہوتے ہیں اور اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس سے لطف نہیں اٹھاتے، تو ظاہر ہے کہ اس پھول کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ ہاں، اگر وہ پھول کسی باغ میں کھلا ہوا ہوگا تو یقیناً اسے دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے۔ تو اس طرح پھول کی اپنی جگہ پر ہونے سے اس کی عزت بھی باقی رہے گی۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل یہی پھول جیسی کیفیت جو ہے وہ گریبان کی طرح ہے۔ اگر وہ پھٹ کر دامن تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لباس کے باغ میں ایک پھول کھلا اور اس نے عزت اور آبرو کا مقام حاصل کر لیا۔ اگر وہ پھٹ کر دامن تک نہیں پہنچ سکتا تو لباس کے لیے شرم ہے۔ اس کی حیثیت وہی ہوگی جو باغ سے باہر پھول کی ہوتی، یعنی وہ اپنے ٹھکانے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ جو اشعار ہوتے ہیں، یا اس شعر کی چلیے ہم صرف اگر بات کر لیں، اس میں عاشق ایک جنونی ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے عشق میں کبھی اپنا گریبان پھاڑ دیتا ہے، کبھی اپنا دامن چاک کر لیتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر آپ پر عشق کی دیوانگی ہے تو وہ پوری طرح دکھائی دینی چاہیے، یعنی آپ کا جوش جنون میں آ کر آپ اتنا زیادہ گریبان پھاڑیں کہ وہ دامن تک پہنچ جائے، تب تو مزہ ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بالکل اس پھول کی طرح ہو جائیں گے جو باغ میں نہ کھلا ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عشق کا باغ ہے اور اس کا جو مالی ہے، جو مجنوں ہے، جو عاشق ہے، وہ اپنا گریبان پورے کا پورا پھاڑے گا، اور اتنا زیادہ پھاڑے گا کہ وہ اس کے دامن تک پہنچ جائے۔ مطلب ہے کہ شدت میں اس کو تار تار کر دے گا۔ اب شعر میں پہلے گریبان کے پھٹ کر دامن تک آنے کو پھول کے کھلنے سے انہوں نے ملایا ہے، اور کوئی شبہ نہیں کہ جس لباس کو بالکل پارا پارا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دامن تک پہنچا دیا جائے، وہ ویسے بھی کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوگا، کیونکہ اس کی پتیاں بھی کھلنے کے بعد ویسی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر دامن کے گھیرے کو گلشن کے برابر میں رکھا۔ اب ذرا آپ اس پر غور کیجیے، جیسے دامن پھٹا ہوا ہو اور اس کے تار تار ہو تو اس کے جو پھولوں سے وہ ملتا جلتا ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ فرما رہے ہیں اس شعر میں کہ اگر آپ کو عشق کرنا ہے اور آپ کو کسی کے عشق میں دیوانہ ہونا ہے تو آپ کو پوری طرح ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ذرا سا دامن پھاڑ لیا اور بس آپ سمجھے کہ عشق کا فرض ادا ہو گیا، تو ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ کو کسی عشق میں جانا ہے تو آپ پہ
جو محبت کی وحشت ہوتی ہے یہ پوری طرح آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہیے، اور آپ اگر اپنا گریبان پھاڑیں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں تک پھاڑیں کہ آپ کے دامن تک پہنچ جائیں۔ مطلب یہ کہ گریبان کا آپ تصور کیجئے نا کہ کوئی آدمی اگر اپنا گریبان پھاڑتا ہے تو وہ اگر تھوڑا سا پھاڑتا ہے تو اس کی وحشت ویسی نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اس کو بالکل ہی پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں جو کپڑے کی جو دھجیاں ہوتی ہیں ان کو انہوں نے پھولوں کی پنکھڑیوں سے ملا دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشق میں جب آپ کسی سے عشق کرتے ہیں تو اس کا اظہار آپ کو بہت ہی بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے کہ ذوف سے اے گریا کچھ باقی میرے تن میں نہیں، رنگ ہو کر اڑ گیا جو خوں کے دامن میں نہیں۔ ذوف آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں؟ ذوف کل بھی ہم نے جو غزل کا معنی کیا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا، کمزوری کو کہتے ہیں، بہت ہی ناتوانی ہو جائے، بہت ہی لاغری ہو جائے، کمزور ہو جائے کوئی آدمی، اس میں ہاتھ پیر ہلانے کی ہمت نہ رہے تو اس کو ذوف کہتے ہیں۔ ضعیف اسی لیے بوڑھے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے جسم میں وہ طاقت باقی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی، تو اس لیے انہوں نے کہا ذوف کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا۔ اور گریا کہتے ہیں رونے کو۔ اب تن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تن سے مراد ہے ان کی یہاں پر جسم، اپنے جسم کو انہوں نے تن کہا ہے۔ ذوف سے اے گریا کچھ باقی میرے تن میں نہیں، یعنی وہ اپنے رونے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب میں مزید کیا رو سکتا ہوں، میرے تو رونے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ جان بھی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، خون تو ہونا ہی چاہیے، جسے غالب بھی اور اکثر شعراء بھی کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا آنسوؤں کا دور تو ختم ہو گیا، اب ہمارا خون رونے کا دور جو ہے وہ چل رہا ہے، تو جب خون ہی نہیں ہے تو وہ روئیں گے کہاں سے؟ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اپنے رونے کو مخاطب کر کے کہ کمزوری نے میرے بدن میں کچھ باقی نہیں چھوڑا، تو جب جسم میں طاقت تھی میں خون بھی روتا تھا، اور وہ خون آنسو بن کر بھی آنکھوں سے بہتا تھا، تو جب طاقت ہی نہیں رہی تو میں روؤں کیسے؟ اور میرے رونے میں جو خون پہلے بہا تھا وہ میرے دامن کو رنگین کر دیتا تھا، تو وہ رنگ بھی یعنی وہ بھی رنگ بن کر اڑ گیا۔ ظاہر ہے کسی جگہ پر خون ہو یا کوئی دوسرا رنگ ہو، جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو وہاں سے اڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی اب میرے پاس تو مجھے کمزوری نے اور اس ضعیفی نے اب کہیں کا یعنی نہیں چھوڑا، تو میں اب بالکل ہی یعنی لاچار ہو چکا ہوں۔ شعر ہے کہ ہو گئے ہیں جمع اجزائے نگاہ آفتاب، ذرے اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں۔ اجزاء کہتے ہیں، اجزاء اصل میں ہے جز کی جمع، اور نگاہ آفتاب کا مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس کو کہہ لیجئے، لیکن یہ تھوڑا سا آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ آپ کو بتا دیا کہ جب محبوب کے گھر کی جو دیواروں میں جو روشن دان ہیں ان میں ذرے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اصل میں یہ ذرے نہیں ہیں بلکہ سورج نے اپنی نگاہ کے اجزاء پھیلا دیے ہیں تاکہ کسی طرح محبوب کے جمال کی ایک جھلک دیکھ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی جگہ پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہو کسی بہت ہی باریک سی جگہ میں اور آپ کچھ فاصلے پر ہوں تو اس روشنی میں آپ کو ذرے سے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ عام مشاہدے کی بات ہے۔ تو غالب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ سورج کی نگاہ ہے اور اس نے اپنی نگاہ کو ادھر ادھر پھیلا دیا ہے تاکہ وہ بھی کسی طرح ہمارے محبوب کی جو خوبصورتی ہے، جو جمال ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، کسی جگہ پر اگر روشنی دکھائی دے رہی ہے اور وہ روشنی یعنی آپ نے دیکھا ہوگا اگر تنگ جگہ میں سے روشنی گزرے اور وہ روشنی یعنی ایک اس کی شکل میں دھند کی شکل میں دکھائی دیتی ہے تو اس میں کچھ ذرے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا،
تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں تو سورج کی روشنی ایک دھوپ ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ نگاہ ہے سورج کی، اس نے اس کو ادھر ادھر پھیلا دیا ہے تاکہ بھئی اگر ایک جگہ سے محبوب جو ہے غالب کا وہ اتنا حسین ہے، ایک جگہ سے دکھائی نہ دے تو وہ دوسری جگہ سے اس کو دیکھ لے، تو اس نے اپنی جو نگاہ کے اجزاء ہیں ان کو پھیلا دیا ہے۔ اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج کی کرنیں دیوار کے روشن دان سے گزرتی ہیں تو جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ روشنی میں نہایت چھوٹے چھوٹے سے ذرے دکھائی دیتے ہیں، تو مرزا نے انہی ذروں کو آفتاب کی نگاہ کے اجزاء قرار دیا، یعنی آفتاب اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ نگاہ کو اصل حالت میں روزن سے گزرنے دے، لہٰذا اس نے نگاہ کا تجزیہ کیا، اس کو چھوٹا چھوٹا کیا، اس کے ذرے بنائے اور اسے روشن دان میں پہنچا دیا، اور تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی وہ آفتاب جو ہے سورج وہ براہ راست محبوب کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے ایسا نہیں کیا، وہ اس الزام سے بھی بچا رہا کہ جی میں محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی جو نگاہ تھی اس کو ذروں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ وہ جو محبوب کے جو وہ ہیں غالب کے جو محبوب ہیں ان کو وہ دیکھ رہا تھا۔ شعر ہے کہ ہو گئے ہیں جمع، معذرت چاہتا ہوں، اس کا چوتھا شعر ہے کیا کہوں تاریکی زندان غم اندھیر ہے، پنبہ نور صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں۔ تاریکی آپ جانتے ہیں اندھیرے کو کہتے ہیں، اور زندان کہتے ہیں قید خانے کو، اور اندھیر ہے اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ بھائی بہت ناانصافی ہے یا بے انصافی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی کیا اندھیر ہے، فلاں چیز جو ہے وہ اتنے کی ملتی تھی اب اتنے کی ملنے لگی، یا کیا اندھیر ہے پہلے تو کوئی جرم نہیں ہوتا تھا اب ہر طرف چور ڈاکو گھومتے ہیں، مثلا آپ کو بتایا ہے۔ اور پنبہ نور صبح سے کم، پنبہ جو ہے یہ دونوں طرف دو طرف سے استعمال ہوتا ہے، یعنی پیپر آپ زبر اور پیش سے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے روئی، روئی کا چھوٹا سا گولا سمجھ لیجئے، جو پرانے زمانے میں جو شراب کی بوتل ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ خوشبو جو ہے وہ کسی روئی کے چھوٹے سے گولے میں کر کے اور وہ کان میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ ذرا ان کو خوشبو آتی رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو غم کا جو قید خانہ ہے میں اس کی تاریکی کا حال کیا بتاؤں، اس بلا کا اندھیرا ہے کہ اگر اس میں یعنی اس کے کسی سوراخ میں کوئی روئی کا چھوٹا سا گولا رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے صبح نکلنے سے پہلے جو صورتحال ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تاریکی بہت زیادہ ہو تو چھوٹی سے چھوٹی سفید شے بھی اس میں کافی روشن دکھائی دیتی ہے، اور یہ ہمارا آپ کا دن رات کا یعنی تجربہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اندھیرے میں کالا لباس پہنا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اندھیرے میں کوئی سفید لباس پہن کر جا رہا ہو تو وہ آپ کو فوراً دکھائی دے دیتا ہے کہ بھئی اس نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب اس کا اگلا شعر دیکھیے کہ رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ اس میں کوئی ایسے خاص مشکل الفاظ تو نہیں ہیں۔ خانہ ویراں ساز کہتے ہیں جو گھر کو برباد کر دے۔ اب یعنی عشق خانہ ویراں ساز ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو عشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کا گھر ہی برباد کرتا ہے۔ انجمن کہتے ہیں محفل کو، انجمن بے شمع ہے، یعنی ایک ایسی ایک محفل ہے کہ جس کے اندر کوئی شمع نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اور رونق ہستی، ظاہر ہے کہ جو انسان جہاں پر رہتا ہے وہاں رونق ہو جاتی ہے، چہل پہل ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ دنیا میں جو رونق اور چہل پہل ہے وہ عشق اور محبت کی وجہ سے ہے، چاہے وہ کسی اولاد کی محبت ہو، پیسے کی، مال دولت کی محبت ہو، اپنے ملک سے محبت ہو یا کسی اور چیز کی،
تو اگر خرمن میں برق یعنی دلوں میں محبت نہیں تو اس کی مثال اس انجمن کی ہے جس میں روشنی نہیں، یعنی کوئی ایسی کوئی ہے جو جس میں کوئی روشنی نہیں۔ اب یقیناً عشق بھی گھر برباد کرتا ہے، یعنی انسان کو کسی چیز کی لگن ہو تو وہ اپنے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہی عشق ہے جس سے دنیا کے کارخانے میں رونق پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حتیٰ کہ ہر انسان عمل کی راہ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے وہ عشق و محبت کے بل پر ہی اٹھاتا ہے۔ پھر عشق کی قسمیں ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اس میں اس کے درجے ہیں، مگر اس کے بغیر جو دنیا ہے اس میں رونق ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر عشق نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہستی کے خرمن پر بجلی نہیں گری، یعنی اگر اس خرمن پر بجلی نہ گرے تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی محفل اور ایسی انجمن ہوگی جو شمع سے محروم، اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی جو انجمن ہے جہاں پہ روشنی نہیں ہوگی وہ شمع کے بغیر جم ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیے یہ 8 لفظوں کے 2 مصرے ہیں غالب کے، لیکن زندگی کی کتنی بڑی حقیقت انہی لفظوں میں بتا دی، اور لطف یہ ہے کہ اس سلسلے میں شاعری کے تمام کمالات بھی محفوظ رکھے، ساتھ ہی ایک حقیقت کے سلسلے میں کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر مثال بالکل انوکھی کہ اگر بجلی خرمن میں نہ ہو تو انجمن جو ہے وہ بے شمع رہ جائے گی۔ آج کی محفل کا اس کا ہم آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ زخم سلوانے سے مجھ پر چارہ جوئی کا ہے تان، غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں۔ چارہ جوئی کا مطلب ہوتا ہے کام بنا لینا، تان کہتے ہیں تانا دینے کو، اور لذت کہتے ہیں لطف کو، اور زخم سوزن یعنی وہ زخم جو کہ سوئی لگنے سے پیدا ہوتا ہو۔ اب ہم اس کے معنی کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے زخم سلوا لیے، غیروں نے تانا دیا کہ دیکھو جی یہ عاشق ہو کر زخموں کا علاج کرانے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ جو سچا عشق ہو تو وہ اس کا تو علاج کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن جو غیر ہیں، جو دنیا والے ہیں، جو تانے دینے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں یہ خیال ہو ہی نہیں سکتا کہ زخم سینے کے لیے سوئی سے کام لیا جاتا ہے، اور خود سوئی بھی انسان کی کھال کو چھیدتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان زخموں کی لذت سے کیسے محروم رہ سکتا ہوں، غیر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے چارہ جوئی میں بھی لذت آزار کا پہلو غالب نے پیدا کر ہی لیا۔ تو خواتین حضرات، یہ جو غزل ہے آبرو کیا خاک اس گل، اس کے ہم نے ابتدائی جو 6 شعر ہیں اور ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تو اس کو آپ یہ آج کا نمبر 1 سمجھ لیجئے۔ اس کے جو اگلے 6 شعر ہیں اس کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کو جلد ہی دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔